السلام علیکم، میں محمد الکرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ آج ہم پنجاب کا ایک ضلع اوکاڑا ہے، اس کو ہم کور کریں گے۔ وہاں کی پولیٹیکل سچویشن اب کیا ہے، وہاں پر کون کون سے کینڈیڈیٹ ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں، کون سے مین فیکٹر ہو سکتے ہیں کسی کی ہار اور جیت کے حوالے سے۔ آپ اگر میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ضلع اوکاڑا جو ہے، یہاں پر ایم این اے کی ٹوٹل 4 سیٹس ہیں۔ پچھلی دفعہ 2018 کی اگر ہم بات کریں، یہاں پر 4 کی 4 سیٹیں ایم این اے کی وہ مسلم لیگ نون جیتنے میں کامیاب رہی۔ تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ووٹ بینک ہے وہ مسلم لیگ نون کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے۔ یہ انہی اضلاع میں سے آتا ہے جہاں پر پاکستان مسلم نون بڑی کمفرٹیبل ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر 1-2 سیٹ ایسی تھی جس کے اوپر مقابلہ ہوا تھا، لیکن 80% 90% ایسی سیٹ تھی جن کے اوپر وہ بڑے کمفرٹیبلی انہوں نے ون کیا ہے۔ اگر ہم بات کریں پچھلی دفعہ جو پہلا حلقہ تھا این اے 141، اس کا پرانا نام ہوتا تھا، اس دفعہ این اے 135 ہے۔ یہاں پر ندیم عباس ربیرہ جو ہے وہ ایم این اے منتخب ہو گئے تھے۔ یہاں پر ان کا مقابلہ ہوا تھا سمسام بخاری کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر۔ سمسام بخاری صاحب اب جو ہے وہ آئی پی پی کے اندر شامل ہو چکے ہیں، تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ شاید اس سیٹ کے اوپر آئی پی پی کی طرف سے اس دفعہ ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے۔ یہاں پر خلیل الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے آزاد حیثیت میں 57,000 ووٹ لیے تھے۔ خلیل الرحمان صاحب جو ہے وہ پچھلی دفعہ بھی ان کو ٹکٹ جاری کرنے کے لیے ان کی بات چیت ہو رہی تھی، لیکن ان کو بعد میں ٹکٹ یہاں پر جاری نہیں کیا گیا۔ تو یہ آزاد حیثیت میں کھڑے تھے، انہوں نے 57,000 کے قریب ووٹ لیے تھے۔ اس کے بعد مسعود شفقت عباس 33,000 ووٹ انہوں نے آزاد حیثیت میں لیے تھے۔ تو اس سیٹ کے اوپر جو ہے ندیم عباس ربیرہ اس دفعہ پھر یہاں پر ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہے۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہاں پر ٹکٹ کا ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا۔ یہاں پر کوئی ایڈوکیٹ آ سکتے ہیں، کوئی اور بندہ یہاں پر آ سکتا ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے اس سیٹ کے اوپر فیصلہ نہیں کیا۔ لیکن اس سیٹ کے اوپر اگر یہاں پر خلیل الرحمان کو پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ دے دیتی ہے تو ان کا اپنا پرسنل ووٹ 50 سے 57,000 ووٹ وہ، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا جو تھوڑا بہت ووٹ ہے یہاں پر وہ ملا کر جو ہے وہ ندیم عباس ربیرہ کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ لیکن بظاہر جو ہے ابھی تک یہاں پر اس سیٹ کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن بہتر ہے۔ اگر ہم دوسرے حلقے کی بات کریں جو این اے 142 پچھلی دفعہ ہوتا تھا، اس دفعہ این اے 146 ہے۔ اس سیٹ کے اوپر جو ہے ریاض الحق جج صاحب منتخب ہوئے تھے ایم این اے، انہوں نے 1,40,000 ووٹ لیے، اور ان کا مقابلہ راؤ سکندر اقبال جو ہے سابقہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، پیپل پارٹی کے ساتھ ان کا بہت پرانا تعلق تھا، پھر وہ پیپل پارٹی کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں آ گئے، تو ان کے بیٹے جو ہے حسن سکندر اقبال، انہوں نے اس سیٹ کے اوپر 76,000 ووٹ لیے تھے۔ اچھا، یہ جو سیٹ ہے این اے 136 والی، یہاں پر ماہر عبدالستار جو ہے، یہ ماہر عبدالستار ایم پی اے کا اس دفعہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، پی پی 190 سے وہ الیکشن لڑیں گے۔ ماہر عبدالستار جو ہے یہ ایک مزدور رہنما ہے اوکاڑا کے اندر۔ اوکاڑا کی جو مقامی لوگ ہیں مزارعین، اور ان کا یہاں پر اسٹیبلشمنٹ فوج کے ساتھ ایک تنازع ہے زمین کے اوپر، وہ 1947 سے تنازع آ رہا ہے۔ اس کی بحالی کے لیے انہوں نے ایک تحریک بھی چلائی 2001 میں مزارعین کے ساتھ مل کر، لیکن پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ کافی عرصہ جیل میں یہ بہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے کے تو کنفرم ٹکٹ ان کو مل چکی ہے۔ ایم این اے کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر راؤ سکندر جو حسن سکندر اقبال ہے، ان کا اور مار ستار کے درمیان تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے مار عبدالستار کو کہا ہے کہ آپ یہاں پر ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ضرور بنے، الیکشن لڑیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایم پی اے کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور وہ راؤ سکندر اقبال کے ساتھ وہ انہوں نے کہا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، میں ان کا یہاں پر جس کو کہتے ہیں کہ ان کی حمایت کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک یہاں پر فیصلہ کرنا ہے۔ اس سیٹ کے اوپر ریاض الحق جج صاحب جو ہے وہ پچھلی دفعہ یہاں پر
وہ ہوئے تھے منتخب ہوئے تھے، اب بھی یہاں پر ان کی اچھی پوزیشن ہے، ان کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے یہاں پر۔ مسلم لیگ نون اس سیٹ کے اوپر بہت کمفرٹیبل ہے۔ اگر عبدالستار ماہر عبدالستار جہاں پر ایم این اے کے کینڈیڈیٹ آتے ہیں اور ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ راؤ سکندر اقبال جو ان کو کسی وجہ سے ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے، تو ماہر عبدالستار کی ایسی پرسنالٹی ضرور ہے اوکاڑا کے اندر، انہوں نے بہت چارج کیا ہوا ہے پورے اوکاڑا کے حوالے سے، گو کہ ابھی تک وہ خود رو پوش ہے، لیکن وہ اوکاڑا کے مقامی لوگ ان کو زمیندار عام طبقہ مزدور جو ہے وہ اس کو بڑا اون کرتے ہیں، ان کی پرسنالٹی سے بڑے وہ جس کو کہتے ہیں اپنے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ وہ اگر جہاں پر ایم این اے کے کینڈیڈیٹ آئے تو پھر اس سیٹ کے اوپر مقابلہ ہے، لیکن ابھی تک جو ہے ریاض الحق جج صاحب پچھلی دفعہ کی طرح وہ ابھی تک یہاں پر مضبوط ہے۔ ایک سیٹ یہاں پر این اے 143 جو اگلی سیٹ ہے، پچھلا اس کا نمبر این اے 143 ہوتا تھا، یہاں پر راؤ محمد اجمل خان صاحب جو ہے یہ پاکستان مسلم نون کے امیدوار تھے، یہ کامیاب ہوئے تھے، 1,42,000 انہوں نے ووٹ لیے تھے۔ یہ دیپال پور تحصیل والا حلقہ ہے۔ یہاں پر سبتین گلزار شاہ صاحب جو ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر انہوں نے تقریباً 90,000 ووٹ لیے تھے، لیکن پھر بھی یہاں پر ہم دیکھیں تو 50,000 ووٹ کا جو فرق ہے وہ اچھا خاصا فرق ہے اس سیٹ کے اوپر۔ دیپال پور کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر یہاں پر شاد علی ماہر کو بھی ٹکٹ یہاں پر دیا جا سکتا ہے، وہ یہاں پر ایم پی اے کا الیکشن لڑ چکے ہیں یہاں پر پچھلی دفعہ، ان کو بھی یہاں پر ٹکٹ جاری کیا جا سکتا ہے۔ اس سیٹ کے اوپر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بہت سارا کام کرنا ہے، یہاں پر بہت ان کو ابھی ورک درکار ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں پر سبتین گلزار جو ہے وہ ان کی فیملی میں سے کوئی ان کو دوبارہ ٹکٹ جاری کر دیا جائے، یہ بھی یہاں پر چانس بالکل موجود ہے۔ آخری جو حلقہ ہے ضلع اوکاڑا کا، یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے سابقہ وفاقی وزیر منظور احمد بھٹو صاحب وہ یہاں سے پچھلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا تھا، اور پورے اوکاڑا کے اندر یہ واحد وہ ضلع تھا اور سیٹ تھی جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے بہت کلوز یہاں پر مقابلہ کیا تھا۔ منظور بھٹو صاحب ان کی جو فیملی کی طرف سے روبینہ شہین بھٹو ہیں وہ یہاں پر الیکشن لڑتے ہیں، خرم جہانگیر بھٹو وہ ایم پی اے کے الیکشن لڑتے ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں، تو یہ پوری بھٹو فیملی جو ہے یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر پچھلی دفعہ الیکشن لڑ رہی تھی۔ اس سیٹ کے اوپر جو مسلم لیگ نون کے پچھلی دفعہ کامیاب ہوئے تو وہ محمد معین بھٹو صاحب تھے، لیکن جو الیکشن جو فرق تھا یہ 12,500 سے 13,000 ووٹ کا فرق تھا۔ اگر ہم دوسرے جو سیٹس ہیں اوکاڑا کی ان کے حوالے سے بات کریں تو یہ بہت کلوز ایک مقابلہ ہوا تھا اس سیٹ کے اوپر۔ یہاں پر اب جو ہے 2023 کی اگر ہم 2024 کی اگر بات کریں، منظور بھٹو فیملی نے ابھی تک کسی اور پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی، ابھی تک بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے، لیکن جس طرح کا ماحول چل رہا ہے ابھی تک وہ ہے چپ، لیکن انہوں نے کسی اور پارٹی کو جوائن نہیں کیا۔ بیچ میں یہ بات آئی شاید وہ دوبارہ سے پاکستان پہ پارٹی کے اندر وہ شامل ہو رہے ہیں، ایک دفعہ پہلے بھی تھے وہ، لیکن ابھی تک انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ تو اس سیٹ کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ جو ہے وہ زیادہ اہم ہوگی منظور بھٹو اور ان کی فیملی کے لیے۔ اگر منظور بھٹو صاحب اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر اس دفعہ الیکشن لڑیں گے تو میرا اپنا یہ انالیسس ہے کہ اس سیٹ کے اوپر اس دفعہ معین بھٹو کو مسلم لیگ نون کو اس سیٹ کے اوپر شکست پاسبل ہے اور وہ یہاں پر شکست کھا جائیں گے، وہ پاکستان پارٹی میں چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے وہ آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کریں، پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن، یہ ابھی تک منظور بھٹو صاحب نے یا ان کی فیملی نے یہاں پر وہ نہیں کیا، فیصلہ نہیں کیا۔ اگر اولا ہم بات کریں یہاں پر جو ہے جو ایک اور سب سے اہم فیکٹر ہے وہ ہے ڈسٹرکٹ اوکاڑا کے جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بلال عمر بودلہ صاحب جو ہے وہ بہت وائٹل ہے۔ انہوں نے ایم پی اے کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہوئے 189 سے ایم پی اے کے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے بہت ایکٹیو کارکنوں میں سے آج کل وہ ہے، وہ وکیل بھی ہیں۔ پچھلی دفعہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا، وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے تھے اور انہوں نے یہاں پر تقریباً 22 سے 25,000 ووٹ ایم پی اے کے ٹکٹ آزاد حیثیت میں لیے تھے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر اتنا کلوز عمران خان صاحب کے بہت کلوز ہو گئے ہیں، وہ ملاقات کرنے بھی اڈیالہ میں وہ جا رہے ہوتے ہیں وکلاء کے ساتھ، ان کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا گیا ہے ایم پی اے کا۔ ان کی یہاں پر جو پریزنس ہے
کیونکہ وہ ینگ ہیں، وہ نوجوانوں کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں. تو اوکاڑا کے اندر دو پرسنالٹی اگر ہم ملا لیں تو تین: منظور بھٹو صاحب، ماہر عبدالستار صاحب، اور بلال عمر ویرک صاحب، بلال عمر بودلہ صاحب. یہ تینوں اگر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں اور کمپین کریں تو اس پورے ضلع کی سیٹس کے اوپر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے. ابھی تک منظور بھٹو صاحب کا پتہ نہیں ہے، یہ تو دونوں اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے. ایک اور یہاں پر سب سے اہم فیکٹر وہ نجم سیٹھی صاحب کی جو وائف ہے جگنو محسن صاحبہ، وہ یہاں پر پچھلی دفعہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑی تھی، وہ الیکشن جیت گئی تھی. وہ پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوئی تھی، وہ گورنمنٹ کا حصہ رہی، پھر وہ شہباز شریف کے ساتھ چلی گئی. تو اس لیے اب وہ نون لیگ کے اندر شامل ہو چکے ہیں. نون لیگ کی یہاں پر ایم پی کی کینڈیڈیٹ ہے، تو وہ بھی یہاں پر ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہو سکتا ہے نون لیگ کی جیت کے لیے. تو یہ 3 سے 4 بنیادی فیکٹر ہیں، مین فیکٹر ہیں، جن سے اس پورے ضلع کی سیاست کو ہم ایک جس کو کہتے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں. 3-4 فیکٹر کے اندر یہ کس طرح سے موو کر رہے ہیں، کس طرح سے چل رہے ہیں. تو ہر سیٹ کے اوپر اسی طرح سے ہمارا رزلٹ پاسبل ہے. اس حوالے سے جو نئی اپڈیٹ ہوگی، کس کو ٹکٹ ملتا ہے، وہ دوبارہ سے ہم پورے ضلع کے اندر ہر جگہ کے اوپر یہ دوبارہ ڈسکس کریں گے. ابھی تک کے مطابق یہاں پر جو ہے وہ 4 میں سے 3 سیٹ کے اوپر بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم نون جیت جائے گی. ایک سیٹ کے اوپر جو ہے ان کو ابھی تک تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ہے. تھینک یو سو مچ.